کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت انسان کی ترقی میں حائل ہونے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناکامی انسان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتی، یا پھر دوسرے لوگ انسان کے راستے میں مسائل پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ترقی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی رکاوٹیں ہمارے باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہوتی ہیں، اور انہی میں سے ایک ہمارے اندر موجود ایگو، انا بھی ہے۔ یہ وہ احساس ہوتا ہے جو ہمیں یقین دلا دیتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ہمیں مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں بے شمار باصلاحیت اور محنتی لوگ ہیں جو صرف اسی سوچ کے شکار ہونے کی وجہ سے اپنی اصل صلاحیت تک نہیں پہنچ پاتے۔ آج کی مشہور کتاب ایگو از دی انیمی میں رائن ہالیڈے ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ ایگو بعض اوقات انسان کی رفتار کو سست کر دیتا ہے اور بعض اوقات اسے اپنی اصل سمت سے ہٹا دیتا ہے۔ مصنف کے مطابق اگر ایگو مختلف مراحل میں انسان کے رویے کو متاثر کرتا ہے، کامیابی سے پہلے ہی یہ انسان کو حد سے زیادہ خود اعتمادی میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیکھنے کے عمل کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا اور یہ بھول جاتا ہے کہ ہر بڑے سفر کی ابتدا ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، جیسے ایک خالی پیالہ ہی بھر سکتا ہے، ویسے ہی ایک کھلا ذہن ہی نئی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ جب انسان کو کامیابی ملتی ہے تو یہی ایگو اسے یہ احساس دلانے لگتا ہے کہ سب کچھ صرف اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہے۔ ایسے میں انسان نظم و ضبط اور عاجزی سے دور ہونے لگتا ہے، حالانکہ کامیابی دراصل ایک ذمہ داری ہے جسے سنبھالنے کے لیے برداشت، شکر گزاری اور توازن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو بلندی تک یہی صلاحیت پہنچا سکتی ہے۔ اور جب زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو ایگو انسان کو یہ سوچنے پر مائل کر دیتا ہے کہ وجوہات ہمیشہ باہر تلاش کی جائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مشکل وقت انسان کو خود احتسابی کا موقع دیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے تجربات سے سیکھ کر زیادہ سمجھدار، سنجیدہ اور مضبوط بن سکتا ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ یہی ہے کہ ایگو ہمیں وقتی طور پر خاص تو محسوس کرا سکتا ہے، لیکن دیر پا بہتری سادگی، خاموشی اور مسلسل کوشش ہی سے آتی ہے۔ کم بولنا، زیادہ سننا اور مستقل عمل کرتے رہنا، یہی وہ عادتیں ہیں جو انسان کو آگے لے جاتی ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں ہر روز سیکھنے کی عادت اپنانی ہوگی، اپنی سوچ کا جائزہ لینا ہوگا، کسی کے دیے ہوئے مشورے کو خوش دلی سے قبول کرنا ہوگا اور نظم و ضبط کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ جو انسان اپنے اندر توازن پیدا کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں سنبھال سکتا ہے۔ اور اگر یہ باتیں یہاں تک آپ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو بہتر بنانے کے سفر پر ہیں، اور یہی سفر دراصل اصل کامیابی کی علامت ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کتاب اور ایک نئی سمری لے کے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔